أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی کتمان حق کے متعلق بیان فرمایا کہ وہ کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور حق کو چھپانے کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کفر ہے. مذکور آیت کریمہ پھر یہودی اور عیسائی ان دونوں کے ایک اور عیب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام کو یہودیوں نے کیا حیثیت دی اور عیسائیوں نے کیا حیثیت دی، اس کا تذکرہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب نجران والے عیسائی آئے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو اس دوران یہودی بھی آ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا. تو پھر ان عیسائیوں کی موجودگی میں یہودیوں نے نبی محترم، نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے حرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی عیسائیوں کی طرح آپ کی پرستش کریں، آپ کی عبادت کریں، آپ کو معبود ٹھہرائیں؟ جیسے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کہ ہم بھی اسی طرح کریں؟ آپ پھر خوش ہو جائیں گے ہم سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کب ایسی بات کی ہے؟ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ تم مجھے معبود ٹھہراؤ، میری بندگی کرو؟ میں صرف میں ہی نہیں، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کی تعلیمات یہی ہے، سب کے فرمودات یہی ہیں کہ اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. ربی و ربکم، وہ رب میرا بھی ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ ہوا ربی و ربکم، میں بھی یہی کہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء کرام نے یہی کہا کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ہوا ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. میں بھی یہی کہتا ہوں. میں نے کب کہا میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا پاٹ کرو؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا. انبیاء کرام کا یہ مقصد نہیں آنے کا. انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کفر سے، شرک سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لے جائیں، نہ یہ کہ اپنی عبادت کروائیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی، ان کا یہی نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، ان کی عبادت کی جانی چاہیے، ان کی پرستش کرنی چاہیے. اور پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہی کہا کہ مجھے معبود سمجھو، معبود حقیقی سمجھو، میری پرستش کرو، عبادت کرو، میری بندگی کرو. جیسے دوسری جگہ ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، پوری اقوام عالم کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات، انسان اور جنوں کے سامنے اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اَأَنْتَ قُلْتَ، کہ آپ نے کہا تھا للناس، لوگوں سے، اتخذونی، مجھے بنا لو، وَأُمِّيَ، اور میری امی جان حضرت مریم کو بنا لو، الہین، دو خدا.
مجھے بھی خدا مانو، میری امی کو بھی خدا مانو، اللہ رب العالمین کو بھی خدا مانو، من دون اللہ، اللہ کے سوا ہمیں دو خدا مانو، وہ تیسرے خدا ہے۔ کیا آپ نے لوگوں کو یہی کہا تھا جیسے عیسائی کہتے تھے دنیا میں کہ ہمیں ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے؟ تو قال فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، شرک سے تیری ذات پاک ہے، میں کیسے شرک کر سکتا ہوں؟ میں کس طرح ایسی بات کر سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ اے لوگو میری بندگی کرو، میری امی کی بندگی کرو، مجھے خدا ٹھہراؤ، میری امی کو خدا بنا لو اور اللہ کو بھی بنا لو، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ قال سبحانک، وہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ تیری ذات پاک ہے ان عیبوں سے، شرک سے، کفر سے تو پاک ہے۔ ما یکون لی، مجھے یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، یعنی میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں ایسی بات اللہ جی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور آگے اللہ فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی، میرے رب، میرے معبود، میرے اللہ، ما قلت لهم، میں نے ان سے تو ایسی بات نہیں کی ہے، الا ما امرتنی بھی، ہاں میں نے وہ باتیں ان سے کی ہے جن کا حکم تو نے مجھے عطا فرمایا، جن کی تعلیمات آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہ آپ کی تعلیمات میں نے ان کو دی ہے، میں نے توحید سکھائی ہے ان کو، میں نے وحدانیت سکھائی ہے ان کو، میں نے ربانیین بنانا ان کو سکھا دیا ہے، اللہ جی میں نے تو یہ باتیں کی ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے تو کہا ہے ان اعبد اللہ، ان اعبد اللہ، ان اعبد اللہ، یہ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ جی میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور لوگوں سے صاف کہا ہے ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، کہ میں بھی اللہ کے رب العالمین کی عبادت کروں، اس کا بندہ اور اس کی مخلوق ہوں، تم بھی اللہ کی بندگی کرو کیونکہ تم بھی اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق ہو، اللہ جی میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اور یہودیوں کو بھی دو ٹوک جواب مل گیا کہ یہودیوں نے عرض سرائی کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ ہم سے اس وقت خوش ہوں گے جب ہم آپ کو معبود سمجھیں، آپ کی عبادت کریں، آپ کی پرستش کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف لے آئیں، تو میں غلط راستہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ما کان کسی کو حق ہی حاصل نہیں ہے، لبشر کسی بشر کو، دیکھو حضور کو بھی اللہ بشر فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ بشر فرما رہے ہیں، تمام انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو بشر نہ کہو، حضور کو نور کہو، وہ نور تو کیا حیثیت رکھتا ہے میرے پیغمبر کے سامنے؟ جبرائیل کون ہے؟ نور ہے، نورانی مخلوق ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن وہ میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے نوکر ہیں، تمام انبیاء کرام پر وحی اتارنے والے فرشتے، تو اللہ کے پیغامات لانے اور لے جانے والے۔ تو جبرائیل کی کیا حیثیت ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے؟ تو معلوم ہوا بشر کی افضلیت وہ فرشتوں سے زیادہ ہے، انسان کی افضلیت فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں گنہگار انسان ہوں، میں کہاں جبرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن جنسیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جنس انسان یہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، تعظیم کروائی کہ تعظیم کرو اپنے استاد کو، تمہارے استاد بن گئے، فضیلت میں تم سے بڑھ گئے۔ تو فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، ان یہ کہ یؤتیہ دے، عطا کرے ہو اس کو اللہ پاک الکتاب، ان کو کتاب دے دے، والحکم، اور حکومت دے دے، اللہ ان کو حکومت دے دے، علم و حکمت عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، والنبوت، اور نبوت و رسالت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، یعنی کسی بشر کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ اللہ رب العالمین اتنی فضیلت عطا فرمائے، رسول بنا دے، حکومت عطا فرما دے، اور جناب اپنے احکامات ان پر نازل فرمائے، اور پیغمبر بنا دے ان کو،
ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی، بن جاؤ میرے بندے، میری بندگی کرو، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ یہ حق ہی حاصل نہیں کسی پیغمبر کو۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا، ولیکن اور لیکن، کونو بنو، کیا بنو؟ ربانیین، رب والے بنو، ربانی بنو، ہر جائی نہ بنو، یکجائی بنو، ایک رب کے سامنے ماتھا ٹیکو، ایک رب کے سامنے فریاد کرو، ایک رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو اور چیخو اور چلاؤ اور اپنے گناہ بخشواؤ، اور ایک رب سے مانگو، رزق بھی اسی سے مانگو، اولاد بھی اسی سے مانگو، تمام سہولیت اپنے رب سے مانگو، کیونکہ تمام انبیاء نے بھی رب سے مانگا ہے۔ رب کے علاوہ کسی سے مت مانگو، نہ پیغمبر سے مانگو۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگے، اللہ سے مانگے۔ عیسائیوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہ مانگے، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ یہودیوں کو بھی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام سے نہ مانگے، رب العالمین سے مانگے۔ انسانوں کو چاہیے کہ بھئی رب سے مانگے۔ ابھی ہمارے تو مسلمان ابھی ایک قدم اور آگے نکل گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ رہے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ رہے ہیں، حضرات حسنین کریمین سے مانگ رہے ہیں، اور جناب بزرگان دین سے مانگ رہے ہیں، رزق مانگتے ہیں ان سے، اولاد مانگتے ہیں ان سے، اور پھر جناب ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، ان کے لیے منتیں، ان کے لیے چڑھاوے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری بدعات اور رسومات یہ ہمارے مسلمان کرتے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور کچھ دینی لبادے میں لپٹ کر اور دینی لبادہ اور لباس اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بزرگان دین کو بھی رب تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو حق حاصل نہیں ہے، تو اولیاء اور نیک لوگوں کو کیا حق حاصل ہوگا کہ وہ کہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ یہ جو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پہ جھمگٹا کرو اور مجھ سے آ کے مانگا کرو؟ یا باقی بزرگان دین نے یہی کہا ہے؟ خود نبی محترم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا تعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن، عبادت گاہ مت بنائے کہ لوگ آ کے میری عبادت کریں۔ تو جب نبی منع فرما رہے ہیں تو پھر ہم بزرگان دین کے مزاروں پر چراغاں کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ولیکن کونوا ربانیین، ولیکن اور لیکن کونو بنو، انہوں نے تو یہی کہا انبیاء نے۔ دیکھیں یہاں ایک چیز عرض کر دوں، اگر پیغمبر اس طرح کی بات کریں کہ میری عبادت کرو، جیسے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ہے، نعوذ باللہ کبھی نہیں کہا، اور اگر ہم ہمارے مسلمان یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری عبادت کرو، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین کو ہم جھٹلائیں گے پھر، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر مکمل اعتماد کر لیا۔ ان کے بارے میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے پیغمبروں پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ اور یقین ہے، اور ہم نے جناب جھوٹی باتیں کر لی، پیغمبروں کی عبادت شروع کر دی، پیغمبروں کی تو کیا ہے، بزرگان دین کی پرست شروع کر لی ہوئی ہے، ان سے مانگتے رہتے ہیں۔ ہاں تو لہٰذا یہ تو غلط بات ہوئی، اور پیغمبر ایسی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ولیکن کونوا ربانیین، پیغمبروں نے تو یہ کہا، اور لیکن کونو بن جاؤ ربانیین، رب والے بنو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب سے فریاد کرو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم، بما کنتم کہ وہ جو تھے نا، ان کو تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم دی گئی ہے، پیغمبروں کو کتاب کی تعلیم دی گئی ہے،
کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی قرآن کریم کی شکل میں، کبھی باقی صحیفوں کی شکل میں، ان کو تو کتابیں مل گئی ہیں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ ان کتابوں کا درس دیا کرتے ہیں، ان کتابوں کی تعلیم دیا کرتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ ہاں، تو آج بھی اس قرآن کریم کو پڑھو، اس کو سمجھو۔ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک آیت میں توحید ہے۔ اس لیے یہ جو بدعتی قسم کے لوگ ہیں وہ قرآن سے دور رہتے ہیں اور توحید سے دور رہتے ہیں، بس وہ واقعات پر مبنی جلسے کرتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے بس شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بس شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے یہ جھوٹے واقعات بس بیان کرتے جاتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ وہ بھائی قرآن پڑھو، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، لوگوں کو توحید سکھاؤ، لوگوں کو ربانیین بناؤ، لوگوں کو رب کے مخالف مت بناؤ۔ اس لیے فرمایا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اسی کا درس دیتے ہیں، قرآن کریم کا درس انبیاء دیتے ہیں، کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا۔ تو ہمیں بھی چاہے، ہم پر یہ قرآن کریم مطلع ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا درس دیا کریں، سبق دیا کریں لوگوں کو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا وَلَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیتے ہیں، پیغمبر تو گناہ تو دور، کفر تو نعوذ باللہ دور کی بات، گناہ بڑے گناہ تو دور کی بات، گناہ کبیرہ تو دور کی بات، وہ گناہ صغیرہ سے بھی پاکیزہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا پہرا ہوتا ہے ان پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے اندر جو گناہ کی خواہشات ہیں نا، وہ خواہشات اللہ نے چھین لی ہیں ان سے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں نہ صغیرہ گناہ، وہ پاکیزہ، کیونکہ یہ آئیڈیل ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے معیار ہیں کہ بھئی ان کی طرح عبادت کرو، پھر تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے گا۔ تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ وہ کیسے وہ غلط بات کہلوا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود منع کرتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ تمہیں کبھی حکم نہیں دیتے ہیں، اور لا نہیں یامرا حکم دیتے ہیں کم تمہیں، وہ کبھی تمہیں حکم نہیں دیتے ان تتخذوا الملائکہ، ان یہ کہ تتخذوا بنا لو الملائکہ فرشتوں کو، والنبیین انبیاء کو، نبیوں کو، اربابا رب، وہ کبھی نہیں کہیں گے تمہیں کہ تم انبیاء کو رب بنا لو، وہ کبھی نہیں کہیں گے فرشتوں کو رب بنا لو، جیسے بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے مشرکین مکہ کا۔ جھوٹے لوگ، نہ فرشتوں کی عبادت کرو، نہ انبیاء کرام کی عبادت کرو، نہ اولیاء کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ فریاد بھی اللہ کے سامنے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، فریاد سننے والا بھی اللہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، بارشیں برسانے والا بھی اللہ ہے، بارشیں روکنے والا بھی اللہ ہے، تمہاری مصیبتیں ہٹانے والا بھی اللہ ہے، تم پر خوشیاں برسانے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایک اللہ سے مانگا کرو، کیوں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہو؟ تو فرمایا وہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو ارباب بناؤ، رب کی جمع ہے نا، ان کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، استفہام انکاری فرما رہے ہیں، کیا یامرکم، وہ تمہیں حکم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں یہی حکم کر سکتے ہیں؟ پیغمبر، اولیاء کرام، انبیاء کرام، نیک لوگ کیا تمہیں حکم کر سکتے ہیں بالکفر، کفر کا؟ کیسے کفر کا رسالہ؟ وہ تو دنیا میں رہنمائی کے لیے آئے ہوئے انبیاء کرام، ہدایت دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسوہ حسنہ بنا لیا، آئیڈیل بنا لیا، اور ابھی وہ کفر کریں گے، نعوذ باللہ کفر کی تعلیمات دیں گے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیمات دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم پہلے مسلمان، پہلے انہوں نے تمہیں مسلمان بنا دیا، تعلیمات اچھی دے دی، اور اچانک وہ بگڑ گیا اور تمہیں کفریہ تعلیمات دے دیا۔ ایسے کیا کیسے کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہودیوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسی بات کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ آپ اس وقت خوش ہوں گے ہم سے کہ جب ہم آپ کو معبود بنا لیں؟ تو حضور نے فرمایا کب میں نے ایسی بات کی ہے؟ یا عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، بہت عظیم پیغمبر، ان پر خود ایک بڑی کتاب انجیل اتری ہے، کیا وہ تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بھی رب بنا لو، میری ماں کو بھی رب بنا لو، ہماری پرستش اور عبادت کرو؟ جھوٹے کہیں کے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ تمہیں یہی حکم کر دیں کفر کا؟ بعد ازن تم مسلموں کی، جب تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو، بات تسلیم کر چکے ہو، رب کو تم مان چکے ہو، اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں کفر کی تعلیمات دیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ صاف انکار کرتے ہیں کہ میرے رسول ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ معصوم ذات ہیں۔ تو معصوم جو ذاتیں ہوتی ہیں انبیاء کرام کی، انبیاء کرام نے تمہیں ہمیشہ دینی بات کی ہے، اللہ کی طرف تمہیں لے گئے ہیں، اللہ سے ہٹانے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ زندگی بھر ان کا کام یہی تھا، کارنامہ بھی یہی تھا، تبلیغ بھی یہی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر و شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔